مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان قال النبي عليه الصلاة والسلام شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ میرے محترم مقدس اسلامی بھائیوں، قابل صدر احترام معزز علماء کرام، طلباء کرام، پردے میں سماعت کرنے والی میری اسلامی مقدس ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کی رات اس محفل کے سجانے کا اور کچھ باتوں کو پیش کرنے کا ایک خاص وجہ یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں جو لا علمی کی وجہ سے انسان کفر و شرک کی دہلیز تک پہنچ جا رہے ہیں اور بدعت و خرافات کے رسومات کی حدوں کو پار کر جا رہے ہیں، ان ساری چیزوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ہم نے تھوڑی دیر کے لیے اسلام کی محفل کو سجائی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ تمامی حضرات بغور سماعت فرمائیں گے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں ایک نظم سناتا ہوں جس کے اندر آج کی رات کے بارے میں مکمل چیزیں پیش کر دی گئی ہے۔ نور محفل سے چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ نور محفل سے چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے۔ عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے۔ پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے۔ مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو، مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو۔ عافیت و رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، عافیت و رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، لوٹنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، اور ملائک بھی تشریف لائے ہوئے۔ ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، اور ملائک بھی تشریف لائے ہوئے۔ مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو۔ نور محفل سے چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ اس طرف نور ہے، اس طرف نور ہے، اس طرف نور ہے، اس طرف نور ہے، سارا عالم مسرت سے معمور ہے۔ جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے،
مہک اٹھی فضا آج کی رات ہے، وقت لائے خدا ہم مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، سب کی منزل کی جانب سفینے چلے، سب کی منزل کی جانب سفینے چلے، میری ارشد دعا آج کی رات ہے، میری ارشد دعا آج کی رات ہے۔ اب میرے محترم بزرگوں بھائیوں، چند ضروری احکامات آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے باتوں کو ختم کیا جائے گا، کیونکہ آج کی رات خاص کر کے عبادت کی رات ہے، زیادہ دیر گفتگو سنید کرنا بھی مناسب نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے پاس کچھ سوالات آئے ہیں اس بستی کی طرف سے، اور کچھ سوالات ایسے ہیں جو کہ میرے ذہن میں خود گردش کر رہے ہیں، تو آپ حضرات کے سامنے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے، اگر آپ میں سے کوئی بھی آدمی، مرد قلندر، مسلمان، کوئی بھی جوان، کوئی بھی بوڑھا آدمی، یا کوئی بھی اسلام کی ماں بہنیں بیٹیاں کسی کے پاس دودھ لینے کے لیے جائیے، دودھ لینے کے لیے آپ اگر جائیے گا تو آپ ان سے کہیے گا کہ مجھے دودھ چاہیے، دودھ دینے والا شخص آپ سے کہے گا کہ مجھے پیسے دو، آپ ان کو 2 لیٹر دودھ کا پیسہ دے دیجیے اس کو، اس کے بعد وہ آپ سے برتن مانگے گا دودھ دینے کے لیے، تو آپ اگر برتن دیں گے، اگر برتن کے اندر گندگی لگے ہوئے ہوں گے تو دودھ دینے والا شخص آپ کے برتن میں دودھ نہیں دے گا، دودھ دینے والا شخص آپ کے برتن میں دودھ نہیں دے گا۔ آپ ان سے کہیں گے کہ میں نے آپ کو پیسہ بھی دے دیا، مال و زر بھی دے دیا، پھر بھی آپ دودھ نہیں دے رہے ہیں، چنانچہ وہ کہے گا کہ آپ کے برتن کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں آپ کو دودھ نہیں دے رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اگر برتن کے اندر گندگی لگی ہوئی ہو تو آپ کو دودھ دینے والا شخص دودھ دینے سے انکار کر رہا ہو، لیکن اگر دل کے اندر گندگی لگی ہوئی ہو تو رب کائنات جو عرش معلیٰ سے 7ویں آسمان کو چھوڑ کر کے 6ٹھے آسمان کو چھوڑ کر کے آسمانی دنیا پر تشریف لائے ہیں، جس انسان کے دل کے اندر گندگی لگی ہوئی ہوگی اس انسان کو رحمت سے اور خزانے سے اور اپنے بخشش سے محروم کر دے گا۔ جس طریقے سے دودھ دینے والا شخص انسان کے گندے برتن کے اندر دودھ نہیں دیتا ہے، اسی طریقے سے مالک و خالق انسان کے گندے دل کے اندر انسان کو بخشش کا تحفہ نہیں دیا کرتا ہے۔ دوسری مثال یوں سمجھ لیجیے، ایک شخص مان لیجیے کہ فقیر ہے، مسکین ہے، گدھا ہے، اس کو بھوک لگی ہوئی، اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، بستی کے اندر گھوم کر کے آپ سے بھیک مانگ رہا ہے کہ کوئی شخص ہے دینے والا جو کہ مجھے بھیک دے، کوئی شخص ہے دینے والا جو کہ مجھے بھیک دے، مجھے کپڑا دے، مجھے کھانا دے۔ تو میرے بھائیوں، بھیک مانگنے والا شخص آواز دے کر کے بھیک تو مانگ رہا ہے، لیکن دینے والا شخص جو سن رہا ہے اس کی مرضی ہے اس کو دے یا نہ دے۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر دینے والا شخص خود آ کر کے انسانوں کو کہہ رہا ہو کہ کوئی لینے والا شخص ہے جو کہ آج چاہیے اس کو لینے والا، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی مثال ہے، خالق کون و مکان عرش معلیٰ کو چھوڑ کر کے آج پہلے آسمان پر آ کر کے انسانوں کو دینے کی کوشش کر رہا ہے، انسانوں کو آواز دے رہا ہے کہ لینے والے انسانوں، آج مرادوں کی تکمیل کروانے والے انسانوں، آج اپنی ضروریات کو پورا کرنے والے انسانوں، اللہ تعالیٰ شانوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے مانگ لو، خالق کون و مکان ساری ضروریات کو پورا کر دے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، شرط یہ ہے کہ آپ کا دل کا جو برتن ہے وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، آج کی رات دینے والی رات ہے، لیکن لینے والا انسان بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے اللہ رب العالمین سے۔ تیسری مثال یوں سمجھ لیجیے، بارش کی مثال سمجھ لیجیے۔ بارش 2 قسم کی ہوا کرتی ہے، ایک بارش تو ہوتی ہے بوندا بوندی، ہلکا پھلکا بارش ہوا کرتی ہے، لیکن دوسرا جو بارش ہوا کرتا ہے موسلا دھار بارش ہوا کرتا ہے۔ تو بوندا بوندی بارش کے اندر تھوڑے سے زمین بھیگتے ہیں، تھوڑے سے زمین سوکھے رہ جاتے ہیں، کہیں بارش برستا ہے، کہیں بارش نہیں برستے ہیں، لیکن جب موسلا دھار بارش ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کے اس بارش سے سارا زمین سیراب ہوا کرتا ہے۔ موسلا دھار بارش آج کی رات میں ہونے والی ہے، اللہ رب العالمین آسمان کے عرش معلیٰ کو چھوڑ کر کے انسانوں کے اوپر موسلا دھار بارش کرنے والے رحمتوں کے اور مغفرتوں کے اور خزانوں کے بارش کرنے والے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، موسلا دھار بارش سے بھی چند لوگ محروم ہونے والے ہیں، موسلا دھار بارش بھی چند لوگوں کو نہیں ملنے والی ہے۔ تیسری بات سن لیجیے، کون سے گنہگار ایسے ہیں جس کی معافی نہیں ہو سکتی ہے؟ ابھی مولانا نے کہا تھا کہ 10 لوگوں کی اللہ رب العالمین معافی نہیں فرمائیں گے، 10 لوگوں کو کچھ نہیں دیا جائے گا۔ ان میں سے ایک شخص ہے زناکاری کرنے والا، زناکاری کرنے والا چاہے مرد ہو یا چاہے عورت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آج کے خاص رحمت سے، خاص بخشش سے اور خاص انعام و احسانات سے، خاص اکرام سے اس کو محروم فرما دے گا۔
دوسرا شخص ہے باپ ماں کی نافرمانی کرنے والا۔ آج جوانوں کو کیا ہو چکا ہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کیا ہو چکا ہے؟ میرے بھائیوں یاد رکھو، اگر باپ ماں کی تحفہ آپ کے پاس موجود ہے، یاد رکھنا کائنات کی سب سے بڑی تحفہ آپ کے پاس موجود ہے، اور اگر باپ ماں کا تحفہ آپ کے پاس سے چھن گیا ہے، اس کائنات کا سارا نعمت چھن چکا ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ باپ اور ماں کا ہم پر کیا احسان ہے؟ نبی نے فرمایا کہ یاد رکھو، تم اپنے باپ ماں کو خوش کرنے کے لیے اگر اپنے بدن کے چمڑے کا جوتا بنا کر کے اس کے سامنے پیش کر دو، تب بھی باپ ماں کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو باپ ماں کی نافرمانی کرنے والے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات میں معافی نہیں دے گا۔ جتنے بھی جوان، جتنے بھی عورتیں، جتنے بھی مرد میری باتوں کو سن رہے ہیں، رب کائنات کی قسم کھا کر کہتا ہوں، باپ ماں کی نافرمانی کرنے والوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے اپنے باپ ماں کے دکھے ہوئے دل کو صاف کیجیے، باپ ماں سے معافی مانگیے، اس کے بعد نماز پڑھنے کی کوشش کیجیے، اس کے بعد عبادت کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہاں تک کہ کہہ رہا ہوں، رب کائنات کی قسم ہے، اگر باپ ماں جس شخص کا ناراض ہو، حج کرنے کے لیے جائے گا اس کا حج قبول نہیں ہوگا، جہاد کرنے کے لیے جائے گا اس کا جہاد قبول نہیں ہوگا، روزہ رکھے گا اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا، نماز پڑھانے کے لیے امامت کرے گا اس کی امامت جائز نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا باپ ماں اس سے ناراض ہوگا۔ تو باپ ماں کا نافرمانی کرنے والے شخص کی آج مغفرت نہیں ہوگی۔ تیسرا شخص ہے، وہ شخص ہے جو کہ تکبر کیا کرتا تھا دنیا کی زندگی میں رہ کر کے۔ تکبر رب کائنات کی چادر ہے، تکبر انسانوں کو زیبا نہیں دیا کرتا ہے، تکبر شیطان نے کیا تھا، رب کائنات نے ہمیشہ کے لیے شیطان کو جنت سے باہر نکال کر جہنم میں پھینک دیا۔ تکبر کرنے والا شخص چاہے جوان ہو چاہے بوڑھا ہو، آپ کے پاس مال ہے، زر ہے، دولت ہے، طاقت و شہرت کی تمام چیزیں موجود ہے، لیکن یاد رکھنا رب کائنات نے آپ کو عطا کیا ہے، یاد رکھنا رب کائنات آپ سے چھین بھی سکتا ہے۔ اس لیے تکبر کرنے والے شخص کی آج کی رات میں معافی نہیں ملنے والی ہے۔ اگلا جو بندہ ہے وہ بندہ ہوتا ہے، اگلا جو بندہ ہے وہ ہے علماء کرام کی نافرمانی کرنے والا، علماء کرام کی گستاخی کرنے والا۔ علماء جو ہوتے ہیں انبیاء کرام کے وارثین ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے بعد علماء کرام کو کائنات کے نظام چلانے کے لیے، کائنات کی حکومتوں کو چلانے کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ جس شخص نے علماء کرام کی گستاخی کی، رب کائنات آج کی رات میں بھی، شب قدر کی رات میں بھی اور کسی رات میں بھی اس کی معافی نہیں فرمائے گا۔ اگلا جو بندہ ہوا کرتا ہے وہ بندہ ہوا کرتا ہے، اگلا جو بندہ ہوتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے کبیرہ گناہ کرنے والا، یعنی کہ شرک کرنے والا۔ انسانوں کو کہا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کی بندگی مت کرو، کسی اور کی مرادیں مت مانگو، کسی اور کے سامنے اپنے آپ کو جھکاؤ مت، کسی اور کے سامنے سجدے مت کرو۔ جس شخص نے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کسی اور کو معبود بنانے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ آج اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اگلا جو بندہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جادو ٹونا کرنے والا۔ جس شخص کے پاس یہ تمام کے تمام ہنر موجود ہو، علم موجود ہو، لوگوں کو نقصان پہنچانے سے باز آ جائے، کسی کو نقصان پہنچانے سے رک جائے، ورنہ رب کائنات کی قسم کھا کر کہتا ہوں، چاہے ڈائن ہو، چاہے جادو کرنے والے ہو، چاہے جادو کرنے والی ہو، اپنے گناہوں کی توبہ کر لیجئے، اپنے اس نافرمانی کی توبہ کر لیجئے، اللہ کے واسطے مخلوق کو خوش کرنے کی کوشش۔ ان لوگوں کے اللہ رب العالمین آج کی رات میں چاہے پورا رات معافی مانگتا رہ جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ ہوا کچھ گنہگار لوگوں کے بارے میں جو آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا ہے۔ ان لوگوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات میں معافی نہیں فرمائے گا۔ اب اگلا مثال سمجھ لیجیے، صلاۃ التسبیح کی نماز کس طریقے سے پڑھیں۔ آج کی رات خاص عبادت کرنے کی رات ہے، اور میرا بیان کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ میں آپ کے سامنے تھوڑے سے اسلام کی باتوں کو پیش کروں، تاکہ آپ کو اور امت مسلمہ کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو عمل کرنے میں آسانی پیدا ہو سکے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی۔ اللہ کے نبی نے خاص طور پر اس نماز کو اپنے چچا کو سکھائی تھی، اپنے چچا سے کہا تھا کہ اس نماز کو پڑھو اور سارے گناہوں کی معافی کا راستہ نکال لو۔ فرمایا کہ میرے چچا، اس نماز کو زندگی میں کم سے کم روزانہ پڑھنے کی کوشش کیا کرو، اگر روزانہ نہ پڑھ سکو تو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھنے کی کوشش کیا کرو، اگر ہفتے میں ایک مرتبہ نہ پڑھ سکو تو کم سے کم مہینے میں ایک بار پڑھنے کی کوشش کیا کرو، لیکن اگر مہینے میں ایک بار نہ پڑھ سکو تو کم سے کم سال میں ایک مرتبہ پڑھنے کی کوشش کیا کرو، اور اگر سال میں بھی ایک مرتبہ نہ پڑھ سکو تو زندگی میں ایک مرتبہ اس نماز کو پڑھنا فرض ہو چکا ہے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے والے کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ جو شخص یہ نماز پڑھے گا، نماز پڑھ کے فارغ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں سے پاک صاف کر دے گا۔ بندہ جس طریقے سے پیدا ہوتا ہے ماں کے شکم سے بچہ اور بے گناہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ذمہ میں ایک بھی گناہ نہیں ہوا کرتا ہے، اس طریقے سے اللہ رب العالمین اس صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے والے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ آپ کو کلمہ پڑھنا ہے،
اور کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ایک حدیث کے مطابق یہ کلمہ ہے، دوسری حدیث کے مطابق یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کلمے کو ایک رکعت میں 75 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ثنا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ لینے کے بعد ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ پڑھنا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ یہ دوسرا کلمہ جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کلمے کو ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ پڑھنے کے بعد اور سورت پڑھنے کے بعد اس کلمے کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کلمے کو سورت پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد رکوع کرنا ہے، رکوع میں سبحان رب العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد رکوع سے اٹھنا سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد پھر سے 10 مرتبہ پڑھنا ہے اس کلمے کو۔ سجدے میں جانے کے بعد سبحان رب الاعلی پڑھنے کے بعد پھر سے اس کلمے کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سجدے سے اٹھنے کے بعد بیٹھنے کے وقت میں 10 مرتبہ اس کلمے کو پڑھنا ہے۔ دوسرے سجدے میں جانے کے بعد پھر سے اس کلمے کو سبحان رب الاعلی پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے ایک رکعت میں 75 مرتبہ اس کلمے کو پڑھنا ہے، اور 4 رکعت کی نماز اسی طریقے سے پورا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ کے سامنے اپنے سارے گناہوں کے بارے میں، ساری ضروریات کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں جس کو آپ مانگنا چاہتے ہیں، جس کو پانا چاہتے ہیں، جس کو کھونا چاہتے ہیں، جس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس کو لینا چاہتے ہیں، ساری ضرورت کے بارے میں اللہ رب العالمین کے سامنے اس نماز کے پڑھنے کے بعد اگر آپ پیش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری ضرورت کو پورا فرما دے گا۔ دوسری نماز ہے جو کہ لوگوں کی فرمائش سے میرے پاس سوالات آئے تھے، دوسرا نماز ہے صلاۃ الحاجات کی نماز۔ انسان اگر آج کی رات میں اس نماز کو پڑھ کر کے اپنے سارے ضروریات کو اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ کر کے ایک مرتبہ خالق و مالک سے کہے گا کہ میرے اس ضرورت کو پورا کر دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل کے صبح کے سورج نکلنے سے پہلے انسانوں کے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صلاۃ الحاجات کا مطلب ہی ہوا کرتا ہے کہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، حاجت کو پورا کرنے کے لیے۔ تو صلاۃ الحاجت کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جس طریقے سے عام نمازوں کو پڑھا کرتا ہے اس طریقے سے صلاۃ الحاجت کی نماز کو بھی پڑھا کرے، لیکن صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھنے کے وقت میں سجدہ لمبا لمبا کیا کرے، رکوع لمبا لمبا کیا کرے، بس فرق اتنا ہی تھا ہے۔ اس کے بعد اس نماز کو پڑھ کر کے اپنے گناہوں کے بارے میں معافی تلافی اللہ رب العالمین کے سامنے کروا لیجیے۔ یہ صلاۃ الحاجات کی مثال ہم نے آپ کے سامنے دی ہے۔ اگلی مثال آپ حضرات کے سامنے میں دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیے ایک ماں جو ہوتی ہے اپنے بچوں سے کتنا محبت کرتی ہے، اس کے بارے میں سارے کائنات کے انسان جانتے ہیں۔ ایک ماں ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا بچہ خوش رہے، اس کا بچہ پریشانی سے بچا ہوا رہے، اس کا بچہ روئے نہیں، اس کا بچے کو تکلیف نہ پہنچے۔ میرے بھائیوں، جس طریقے سے ایک ماں اپنے بچے سے محبت کیا کرتی ہے، خالق کون و مکان اپنے بندوں سے ایک ماں 70 گنا زیادہ محبت کیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے ایک ماں کے محبت سے 70 گنا زیادہ محبت کیا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس مالک کو خالق کا محبت ہم پر اتنا برس رہا ہو، اس مالک کو خالق کے سامنے ہم سجدے کیوں نہ کریں، ہم اس مالک کو خالق کے سامنے کیوں نہ جھکا کریں۔ میرے بھائیوں، آج انسان کی بدنصیبی ہے اور انسان کی بیوقوفی ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے در کو چھوڑ چکا ہے۔ اس طریقے سے میرے بھائیوں اپنے مالک کو خالق کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے، اور یقین مان لیجیے کہ انسان کا مالک کو خالق اگر راضی ہوگا تبھی انسانوں کے بگڑے ہوئے کام بن پائیں گے، ورنہ انسان کا اگر مالک کو خالق راضی نہیں ہوگا تو انسانوں کے سارے کام بیکار ہو جائیں گے۔ کچھ خاص دعائیں جو کہ آج کی رات میں پڑھنے والی دعائیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آج کی رات میں خاص طریقے سے خاص طور پر آپ حضرات کو ایک دعا کا خاص طور پر وزٹ کرنا ہے، اور وہ دعا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب سے افضل ذکر یہ ہے کہ انسان کلمہ طیبہ کو پڑھا کرے۔ نبی نے فرمایا کہ افضل الذکر ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب سے افضل ذکر یہ ہے کہ انسان کلمہ طیبہ کو پڑھا کرے۔ تو آج کی شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمتوں کا خاص نزول فرما رہے ہیں، اور آسمانی دنیا پر آ کر کے انسانوں کو دیکھ رہا ہے، انسانوں کی ساری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ تو انسانوں کو چاہیے کہ اپنے وقت کو برباد نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ شانوں کے حضور نماز پڑھے، ذکر کرے، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرے، اور خاص طریقے سے کلمہ طیبہ کا خاص طریقے سے ورد کیجیے آج کی رات میں۔ دوسرا جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا کرے۔ سب سے افضل دعا حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ سب سے افضل دعا اس دعا کو بنایا گیا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اس دعا کو سکھائی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سکھائی تھی، اور بڑے بڑے پیغمبروں نے اپنے بچوں کو اس دعا کو سکھائی تھی۔ تو آج کی رات میں خاص طریقے سے آپ حضرات کو
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ یہ دو دعائیں آج کی رات میں ہوئی۔ تیسرا جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان آج کی رات میں خاص طریقے سے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کو پڑھا کرے۔ ان چار چیزوں کا آپ حضرات کو لے کر کے چلنا ہے۔ ان چار چیزوں کے ذریعے سے انسان اللہ رب العالمین کے فیض کو حاصل کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کو حاصل کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ شانہ کے طرف سے اپنی رحمتوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ روزہ کے بارے میں سمجھ لیجیے۔ روزہ کے بارے میں بہت لوگوں کے منہ سے ہم نے سنا ہے کہ روزہ مرد کے لیے ہے کہ عورت کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، یہ کروا چوتھ کا موقع نہیں ہے کہ انسان خالی عورتیں روزہ رکھے۔ یہ کروا چوتھ نہیں ہے کہ انسان کی عورتیں روزہ رکھے بلکہ مرد روزہ نہ رکھے۔ اسلام کے اندر کوئی بھی عبادت ہے، اللہ رب العالمین نے اسلام کے اندر کسی بھی عبادت کو نازل کیا ہے تو مرد کے لیے اور عورت کے لیے بالکل برابر نازل کیا ہے۔ آج یہ عام بات ہو چکا ہے کہ شعبان کا روزہ مرد رکھے گا کہ عورت رکھے گا۔ بہت سے لوگ کہا کرتے ہیں کہ مرد کو روزہ رکھنا ہی نہیں ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ انسان کھاتا پیتا ہے، مرد آج کے زمانے کا مرد جو ہے بزدل ہو چکا ہے، روزہ رکھنے کے نام سے اتنا ڈرتا ہے کہ اس کا صحت ہی ختم ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں یہ بات جو آج کے زمانے میں رواج پا چکا ہے کہ یہ روزہ مرد رکھے کہ عورت رکھے، یاد رکھیے کہ مرد کے لیے بھی روزہ ہے، عورت کے لیے بھی روزہ ہے۔ کروا چوتھ کا موقع نہیں ہے کہ صرف عورتیں روزہ رکھیں اپنے پتی کی سلامتی کے لیے، بلکہ اسلام کی عبادت کرنے کے لیے روزہ دیا گیا ہے۔ تو عورتیں بھی روزہ رکھ سکتی ہے، مرد بھی روزہ رکھ سکتی ہے۔ اور روزہ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 15 شعبان یعنی کہ آج کے دن اور 16 شعبان یعنی کہ کل کا آنے والا دن انسان روزہ رکھے۔ حدیث رسول سے ثابت کیا گیا ہے۔ اس طریقے سے انسانوں کو آج کے دن آج اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا ہے۔ تو انسان جو کہا کرتے ہیں کہ روزہ صرف عورتوں کو رکھنا ہے وہ بالکل غلط کہا کرتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ انسانوں میں سے بہت سے انسان سوال کرتے ہیں کہ قبرستان جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ میرے بھائیوں نبی کی حدیث سے ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام 15 شعبان کی رات میں اپنے بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر سے اٹھ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام جنت البقیع کے اندر گئے تھے صحابہ کرام کی مغفرت کروانے کے لیے۔ تو آج کی رات میں اگر کوئی شخص قبرستان جانا چاہے تو اس کے لیے بالکل جائز ہے کہ جائے قبرستان میں، اور جانے کے بعد اپنے باپ ماں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اسلامی رشتے سے تعلق رکھنے والے تمام مسلمانوں کے لیے، تمام کائنات کے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعائیں کیا کرے۔ لیکن جانے کا طریقہ یہ ہے کہ اکیلا جائے، 2 لوگوں کو لے کر کے، 4 لوگوں کو لے کر کے، 5 لوگوں کو لے کر جانا بالکل ناجائز ہے، بالکل درست نہیں ہے۔ اگر ڈر لگ رہا قبرستان میں جانے سے بھوت پکڑ لے گا، جنات پکڑ لے گا، خبیث پکڑ لے گا تو جانا ہی چھوڑ دیجیے، لیکن خرافات مت کیجیے۔ ایک شاعر نے کہا کہ تجھ میں اور جنت میں کیا مطلب بدعتیوں دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ جو لوگ بھی آج کی رات میں خرافات کرے گا یا کسی بھی موقع سے خرافات کرے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے لوگوں کو دیکھنا پسند نہیں فرمائے گا۔ بدعت کا انجام جہنم ہوا کرتا ہے، خرافات کا انجام جہنم ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں آج کی شب اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی معافی کرنے کے لیے آسمان معلّہ پر آئے ہوئے ہیں۔ آج کی شب میں ناجائز کام کرنے سے، خرافات کرنے سے، بدعت کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ تو قبرستان جانے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اکیلا جائے، کسی کو ساتھ لے کر کے نہ جائے، یا اتنا تو گنجائش ہے کہ 2 آدمی جائے۔ 2 آدمی سے بیسی اگر 2 آدمی سے زیادہ اگر لے کر جائیے گا اس کی اجازت میں نہیں دے سکتا ہوں۔ 2 آدمیوں کے علاوہ کوئی تیسرا شخص ہونے نہ جائے، بلکہ اکیلا جا کر کے اللہ تعالیٰ شانوں کے سامنے اپنے مقصد کی دعائیں کروایا کرے، مردوں کی دعائیں کروایا کرے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی شب میں انسانوں کی مغفرت کرنے کے لیے، بخشش کرنے کے لیے آسمان معلّہ پر آئے ہوئے ہیں۔ تو انسانوں کو چاہیے کہ جتنا دیر جاگے اللہ تعالیٰ شانوں کی عبادت کیا کرے۔ اگر آپ جاگے ہوئے ہیں تو اللہ رب العالمین کی بندگی کیجیے، ورنہ جاگ کر کے محلوں کا سیر کرنا، گلیوں میں گھومنا، سگریٹ پینا اور جو ہے بیڑی پینا اور بکواس کرنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، ان سارے کاموں سے باز آ جائیے۔ ایک بات تو یہ ہوا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین عرش معلّہ پر تھے، لیکن آج کی شب میں اللہ رب العالمین عرش معلّہ سے ہٹ کر کے 6 آسمانوں کو چھوڑ کر کے انسانوں کے آسمانی دنیا پر آ کر کے انسانوں کے سارے کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے۔ اگر انسان آج کے لمحے میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے گا، اس سے بڑا بدبخت اور اس سے بڑا بدظن انسان کوئی بھی نہیں کہلائے گا۔ آج کی شب میں اللہ تعالیٰ شانوں کی نافرمانی کرنے سے، اللہ رب العالمین کی توہین کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیجیے۔ جتنا دیر جاگنا ہو اللہ رب العالمین کی بندگی کیجیے، عبادت کیجیے، ورنہ سو جائیے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان جا کر کے بکواس کرے، خرافات کرے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان سو کر کے اپنے ضرورت کو پورا کر لیا کرے۔ بکواس کرنے سے بہتر ہے، گناہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان سو جائے۔ لیکن آج کی شب میں خاص طور سے انسانوں کو جاگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، رب کائنات کی خاطر، اپنے اعمال کی خاطر، پورے سال کے ضرورت کو پانے کے لیے میں اپنی باتوں کو ختم کر رہا ہوں۔
पूरे साल के ज़रूरियात को पाने के लिए, अपने सारे बिगड़े हुए काम को बनाने के लिए, सारे मुकद्दर को संवारने के लिए, जिसको पाना चाहते हैं उसके लिए, जिसको खोना चाहते हैं उसके लिए, नौकरी के लिए और इसके हलाल कमाने के लिए, अपने तंदुरुस्ती के लिए, अपने सारे ज़रूरत को पूरा करवाने के लिए आज की शब में अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जा करके अपने मालिक को राज़ी कर लीजिए, अपने खालिक को राज़ी कर लीजिए। क्या खबर कि आइंदा आने वाला शब बारात हमें मैसर होगा कि नहीं होगा। आज जो मिल चुका है, इसके बाद जो आने वाला शब बारात है हमें मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। हम में से बहुत से लोग ऐसे भी गुजर चुके हैं जिसको हमने अपने कंधों पर लेटा करके कब्रिस्तान के दहलीज तक पहुंचा दिया है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि अगले शाबान के आने से पहले गुजर जाएंगे। मेरे भाइयों, किसी का भी कोई भरोसा नहीं है, कब किसकी घंटी बज जाए, कब किसकी जिंदगी का सूरज खत्म हो जाए और कब किसका वक्त आ जाए, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। इसीलिए मेरे भाइयों, आज की शब में अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी से पाक साफ कर लीजिए। अपने बाप माँ से जाकर के माफ़ी मांगिए, उसके कदमों को पढ़िए, उससे अपने गुनाहों की माफ़ी करवा लीजिए। याद रखो, रब्बे कायनात अर्श मुअल्ला से उठ करके आए हैं इंसानों को माफ़ करने के लिए, लेकिन अगर इंसानों का माँ बाप उससे नाराज़ रहेगा, इंसान का बाप माँ उससे खुश नहीं रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को माफ़ी नहीं फरमाएगा। हम में से हर शख्स अपने बाप माँ की गुस्ताखी किया होगा, हर शख्स अपने बाप माँ के नाफरमानी किया होगा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। याद रखो मुसलमानों, अल्लाह की बंदगी के अलावा किसी की बंदगी मत किया करो, अल्लाह की वहदानियत के अलावा किसी के सामने सजदे मत किया करो, किसी से मुरादें मत मांगा करो, अल्लाह तबारक व तआला से मुरादों को मांगा करो, अल्लाह से ज़रूरियात की तकमील का सवाल किया करो। उसके अलावा जो कहा गया है, तुम्हारे बाप माँ में से अगर कोई भी मौजूद हो उसकी खिदमत किया करो, उसका एहतराम किया करो, उसकी इज्जत किया करो। जिस शख्स ने अपने बाप माँ का दिल दुखाया है, रब्बे कायनात की कसम खाकर कहता हूँ, आइंदा आने वाले ज़माने में उसके बच्चे उसको मारेंगे, उसके बीवियाँ उसको गाली देंगे, उनके बच्चे उनको मारेंगे, उनको पीटेंगे, उनके साथ गुस्ताखी करने वाले हैं। इसलिए मेरे भाइयों, बाप माँ की नाफरमानी करने से, उलमाए कराम की तौहीन करने से पाक साफ हो जाइए। अल्लाह के वास्ते इंसानियत पैदा करने की कोशिश कीजिए, तहजीब पैदा करने की कोशिश कीजिए, तमद्दुन पैदा करने की कोशिश कीजिए, मर्द होने का हक निभाइए, अपने घर के अंदर इस्लामी मुआशरा पैदा करने की कोशिश कीजिए, तहजीब के दायरे में रहिए, इस्लामी काम कीजिए, हराम कामों से पाक साफ होने की कोशिश कीजिए और हलाल काम करने की कोशिश कीजिए। और खुराफात से, हलवे बनाने से, पूरी बनाने से, बकवास करने से और ये नियत करने से कि आज की शब में, आज की रात में हमारे घर मुर्दे आएंगे, ये बिल्कुल नाजायज़ है, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जो मुसलमान भी ये कहा करते हैं कि आज की रात में हमारे घर हमारे बाप माँ आएंगे, ये बिल्कुल नाजायज़ बात है, बिल्कुल गलत बात है। अल्लाह तबारक व तआला इंसानों की मौत देने के बाद हमेशा के लिए इंसानों को आलम अरवाह में कैद कर दिया करता है। इसीलिए मेरे भाइयों, बात खत्म हो चुकी है। आप हजरात से मौत दबाना गुजारिश है, जितनी बातों को आप हजरात ने सुना है सारी बातों पर अमल करने की कोशिश कीजिए। जो बात समझ में नहीं आ रही है, जिसके बारे में मालूमात नहीं है, हमसे सवाल कर सकते हैं, मुतालबा कर सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला आपके सवालात का जवाब दे जाएगा। जितनी बातों को आपने सुना है उसको अमल कीजिए, अपने घर वालों को समझाने की कोशिश कीजिए, खुराफात से, बिदात से, रसूमात से पाक व साफ होने की कोशिश कीजिए। कब्रिस्तान में जाने का वक्त जो है तो 2 बजे के बाद का वक्त है, उससे पहले भी जा सकते हैं, लेकिन मुस्तहब जो तरीका है, नबी अलैहिस्सलाम का तरीका जो है वो ये है कि 2 बजे के बाद इंसान कब्रिस्तान में जाए। तहज्जुद पढ़ने का जो वक्त हुआ करता है 2 बजे के बाद हुआ करता है, लेकिन अगर कोई शख्स चाहे तो अभी भी पढ़ सकता है, लेकिन असल जो वक्त हुआ करता है तहज्जुद पढ़ने का 2 बजे के बाद हुआ करता है, रात के आखिरी हिस्से में हुआ करता है। ये खास बातें आप हज़रात के सामने पेश करके मैं अपनी बातों को ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम सामईन को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ कर लीजिए, जितने भी लोग बाहर से दुआ